تحویل قبلہ کا معنی ہوتا ہے قبلہ کی تبدیلی۔ ابتدا میں مکی دور کے اندر بھی اور مدنی دور کے اندر بھی کئی مہینے تک مسلمان جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خانہ کعبہ سے جو محبت تھی، اس بنا پر آپ یہ چاہتے تھے کہ اللہ رب العزت ہمیں نماز کے وقت جو رخ ہے وہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف کرنے کا حکم عطا فرمائے۔ اور اس بات کا آپ کو اتنا شوق تھا کہ آپ حالت نماز میں سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور خواہش کرتے تھے کہ اللہ رب العزت وہ وہی اتار دے جس میں ہمیں چہرہ پھیرنے کا حکم آ جائے۔ اللہ رب العزت نے بڑی محبت بھری انداز میں فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ جب قبلہ بدلنے کا حکم آ گیا تو اس کے بعد یہود اور منافقین نے ایک واویلا مچا دیا اور شور پیدا کر دیا کہ دیکھیے یہ لوگ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے اور اب انہوں نے اپنا رخ کعبہ کی طرف کر لیا ہے، انہوں نے اپنا جو رخ ہے وہ چینج کر لیا۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس سارے جو اعتراضات تھے اس کے جواب میں فرمایا کہ مشرق ہو یا مغرب ہو، یہ دونوں سمتوں کے نام ہیں، یہ ڈائریکشنز ہیں۔ حقیقت میں تو سجدہ اللہ کو کیا جاتا ہے اور رخ اپنے رب کی طرف کیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت سمتوں سے پاک ہے۔ تحویل قبلہ کے حکم میں پھر اللہ رب العزت نے ایک بڑی معرکۃ الاعراج جو آیت ہے قرآن مجید کی، جس کو علماء نے آیت البر کا نام دیا ہے۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی اس کا نام نہیں ہے کہ منہ ادھر کرو یا منہ ادھر کرو، نیکی تو ایک جامع نظام کا نام ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان 16 احکام کو بیان کیا، جس میں ایمان کا بھی ذکر ہے، جس میں ایمان کے ساتھ پھر انسان کے اپنے ماحول میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، یتامى، مساکین، والدین، حسن سلوک کا ذکر ہے، جس میں پھر نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ یعنی نیکی کسی ایک انڈیویجول عمل کا نام نہیں، نیکی ایک پورا پیکج ہے جس میں ایمان شامل ہے، جس میں اعمال شامل ہیں، جس میں لوگوں کے ساتھ معاملات اور پبلک ڈیلنگ شامل ہے۔ یہ ساری چیزیں جب یکجا ہو جائیں اور اکٹھی ہو جائیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ انسان نیک ہے اور نیکی کے کنسیپٹ پر عمل کر رہا ہے۔